پر خوش آمدید۔ میں ہوں فیصل مشتاق۔ میں اس وقت موجود ہوں پاکستان میں اور پاکستان کے شہر لاہور میں۔ آج ہم موجود ہیں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں۔ پاکستان کی تاریخ کی بہت ساری شخصیات یہاں پر دفن ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک مشہور صوفی شاعر مفکر کی آخری آرامگاہ دکھانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے واصف علی واصف۔ آئیے ان کے آرامگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو خوشاب میں پیدا ہوئے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہم ان کی آخری آرامگاہ کے گیٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ مین انٹرنس کا گیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے مندر جاتے ہوئے آپ کو باقی اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ یہ اندر بہت خوبصورت ان کی آرامگاہ کے گرد عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ بہت بڑا یہاں پر انتظام بنایا گیا ہے۔ یہ سامنے آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے پاکستان نور ہے۔ ان کا مشہور اقوال پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ یہ ان کا ایک اور مشہور اقوال جہاں پر لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بخشی ہوئی نور ایمان کی روشنی میں پاکستان بنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فیض نظر سے اس کا قیام و دوام ممکن ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دیکھیں مشہور فرمودات مزید لکھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہو جانے پر۔ نعمت کا شکریہ ہے کہ اسے ان کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں۔ اہل ظاہر کے لیے جو مقام صبر ہے، اہل باطن کے لیے وہی مقام شکر ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہ بہتر ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ ہوں چراغے داغ بنا ہوا سر شام جلتا ہوں شوق سے، میرے پاس آئیں گے وہ کبھی جنہیں ایک سحر کی تلاش ہے۔ اور ایک اور قول دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے میرا نام واصف باصفا، میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ یہ آپ دیکھیں ان کے کلام کتنی روحانیت سے بھرپور ہیں اور کتنا میسیج ہے، کنوینگ ہے، دل کو چھو جانے والے کلام ہیں۔ آئیے اب ان کی قبر کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے قبر کے اندر کے مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ہم قبر کے اندر جا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت عمارت یہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ان کی قبر دیکھیں، یہاں پہ ایک نعت بھی لکھی ہوئی ہے جو ان کا کلام ہے مندانی کا مدح چہرہ، صورت حق کا آئینہ چہرہ، سرمگیں چشم آیا مازاگ، زلف واللیل والضحیٰ چہرہ، عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ، مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ، یہ ہے تفسیر احسن تقویم، ابتدا چہرہ انتہا چہرہ، مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ، ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ۔ یہ دیکھیں، یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت خوبصورت نعت جو کہ دلوں کو چھو جا رہی ہے۔ اسی طرح باقی آپ دیکھیے سارے اندر ان کے
پورے اقوال ان کے فرمودات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے، اور مکمل ہوتی ہے منفت بخش ہو جانے پر۔ حضرت واصف علی واصف، ان کے اقوال: طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا۔ یہ کمال کے ان کے اقوال، ان کے اشعار۔ یہ دیکھیے، یہ ان کی بکس کی بھی لکھی ہوئی ہیں، کافی ان کے بکس ہیں۔ گفتگو ایک سیریس ہے ان کی۔ یہ ایک اور ان کا دیکھیے: زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا، جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی بک کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، شب راز کے نام سے۔ یہ ایک حضور کی شان میں حضور کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ ہوس زر اور لذت وجود چھوڑ دی، جائے تو زندگی آساں ہو جاتی ہے۔ یہ بہت پیارا، یہ دیکھیے: دوسروں کی حامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی، جو کہ آج کل ہم سب کر رہے ہیں کہ ہم بس دوسروں میں ہی حامیت تلاش کرتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ آئیے واصف علی واصف کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ یا ملک مجھے پاک کلام پڑھے، اس پاک کلام میرے بارگاہ بلا مقبول فرما، اس پاک کلام میرے بارگاہ بلا مقبول فرما۔ ہماری گناہوں کے ثابت تنفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ پیش کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ پیش کر کے ثابت پیش کرنے کی حضرت واصف علی واصف انہوں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو فرماتے ہوئے پاک رحمت بخشش عظیم ہستی نے، تیرے عظیم بزرگ نے، انہیں دے تفیل ساڑے دے، انہیں دے تفیل ساڑے دے، مگر فرما دے ساڑے تمام تندور فرما کے ساڑے دے تمام مومن جسانیہ پیدا فرما دے، ساڑے قرض سے میں نجات دے دے، بڑے رضا کی تمہاری جامع برکت فرما دے تمام۔ اللہ تعالیٰ واصف علی واصف کی مغفرت فرمائے۔